منگتا جھکا تھا تو صرف خادم حسین رضوی تھا، اور بھیک ملی تو امیر المجاہدین بنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ بنتا ہے، میں کئی بار چیلنج کر چکا ہوں، واہ واہ، تحریک پر آج تک ظلم توڑے جا رہے ہیں، لبیک پر۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، خطیب مشرق و مغرب، مبلغ اسلام، محب و مشفق حضرت علامہ عبد الرحمن سلطانی صاحب، خطیب اعظم برطانیہ، دامت برکاتہم العالیہ، یادگار اسلاف استاذ العلماء حضرت علامہ حاجی حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب، دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور سرمایہ ملت محترم مولانا استاد منظور الحسن قریشی صاحب اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے عزیز مکرم مخلصی فی اللہ جناب خاور حسین صاحب اور ان کے والد گرامی کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی خطاب سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ارشادات ہیں وہ بھی کچھ بیان کروں، تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے کی عورت سمر جاتی ہے وہ معاشرہ سمر جاتا ہے، اور جس معاشرے کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہفتے میں عام طور پہ 3 بار خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن مردوں سے خطاب فرماتے تھے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی۔ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ جس نہج پہ چل رہا ہے یہ ایسی دلدل میں گرنے والا ہے کہ اگر ہم نے احساس سے ذمہ داری کا ثبوت نہ دیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں، اپنی سوچ بدل لیں، اپنا کردار بدل لیں، اپنی فکر کو بدل لیں۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی ٹوٹلی طور پر، کلی طور پر حضور کا دین شروع ہو جائے گا۔ وہاں نہ دنیا کا عہدہ پوچھا جائے گا، نہ ذات پوچھی جائے گی۔ وہاں پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور جس نے اللہ کے گھر میں جا جا کے اللہ کی پہچان پیدا نہیں کی ہوگی وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ پوچھا جائے گا وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو جس نے دین نہیں اپنایا ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہونے اور یہ جواب ہونے، لیکن جس نے اپنے عملوں کے ساتھ حضور کی غلامی کا رنگ نہیں لیا وہ قبر میں ٹھیک ٹھیک سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اس ذہن میں رکھیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے اندر دین اتر جائے۔ یوں تو کہنے کو جس شخص سے پوچھے نا، جس ماں بہن بیٹی سے پوچھے، وہ کہے گی مجھے حضور سے محبت۔ ہر کوئی کہے گا مجھے حضور سے محبت۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تمہیں حضور سے عشق ہے تو چپ کر جا۔ وہ تو کہتے ہیں چپ کر جا، چپ کر میرے علی، اے جان نہیں ہو بولنا۔ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ۔ کیوں؟ اگر کہو کہ عشق نہیں ہے تو کافر ہوتے ہو،
اور اگر کہو کہ عشق ہے تو منافق ہوتے ہیں، کیونکہ حضور کے عاشق ہمارے جیسے نہیں ہوتے، حضور کے عاشق ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں کہ سروں سے دوپٹے اترے ہوں اور بے پردہ بازاروں میں پھریں، تو حضور کی عاشق ایسی نہیں ہوتی۔ ٹچ موبائلوں میں انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور حضور کے عاشق ہوں، حضور کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ چھتوں پہ دو دو ڈشیں لگی ہوں اور پوری دنیا کے چینلز کے بے حیائی کے مناظر گھر کے اندر دیکھے جائیں، تو ایسے لوگ حضور کے عاشق نہیں ہوتے۔ کمزوروں اور بھائیوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں اور حضور کے عاشق ہوں، حضور کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ تولتے ہوئے ترازو میں ڈنڈی ماریں اور حضور کے عاشق ہوں، حضور کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ ملاوٹ والا مال بیچیں اور حضور کے عاشق ہوں، حضور کے عاشق ایسے۔ شادیوں پر ڈیک لگا کر انڈیا کے گانے چلائیں اور سنیں، حضور کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ ڈھولکی کی تھاپ پر رقص کریں، حضور کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، مگر یہ عشق اتنا کمزور ہے کہ جو آذان سن کے مسجد نہ پہنچا سکے، وہ پل صراط سے گزر کر حضور کے قدموں تک کیسے لے جائے گا؟ جو دکان سے اٹھا کر مسجد نہ پہنچا سکے حضور کا عشق اور محبت، وہ پل صراط سے گزار کر جنت کیسے پہنچائے گا؟ کہ جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز اور سیدھی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا پل صراط، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے دریاؤں پہ پل بنے، کوئی اس طرح کا پل ہوگا یا نہروں پہ پل بنے، یہ تو برابر ہوتے ہیں، پلین ہوتے ہیں۔ تو وہ پل ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے لکڑی کی سیڑھی دیوار کے ساتھ رکھ دی جائے، جو پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، بعض نادان لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز، اور یوں ٹیڑھا رکھا ہے سیڑھی کی طرح، اور ہے بھی اندھیرے میں۔ ماں بہنوں بیٹیوں، اس پل کو نہ بھولو اور اس پل کو نہ بھولو جب اس سے گزرنا ہے بھی اندھیرے میں، ہر شخص نے اپنے عملوں کی روشنی میں اسے کراس کرنا ہے۔ تو اتنی باریک شے اور اتنی تیز شے جب اس پر چلنے کی پریکٹس نہیں ہے تو وہاں سے گزریں گے کیسے؟ بھئی بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ جب مشق نہیں کی، ایکسرسائز نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، تو اتنی باریک شے سے گزریں گے کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں پریکٹس کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ رسہ باندھ کے نا درختوں کے ساتھ دونوں سمتیں، تو رسے پہ چلتے ہیں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جی وہ رسے پہ چل رہا ہے، تو اچانک گھر سے اٹھ کے نہیں آیا اور چلنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے اس کی کئی سال کی محنت، کہ جب اس نے چلنا شروع کیا ہوگا کئی بار پھسلا ہوگا، کئی بار گرا ہوگا، پھر اٹھا ہوگا، پھر سنبھلا ہوگا، پھر چلا ہوگا۔ تو مشق اور پریکٹس کر کر کے نا وہ رسے پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، پل صراط اتنی باریک ہے اور اتنی تیز، تو اس کی مشق کہاں کرنی ہے اسی دنیا میں؟ اس پر چلنے کی پریکٹس یہاں کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہاں اتنی تیز چیز کون سی ہے کہ جس پر چل کے پریکٹس ہو جائے؟ تو اولیاء نے فرمایا اور علماء نے فرمایا کہ بے حسی کے اس معاشرے میں، بے حیائی کے اس ماحول میں،
برہنگی کے اس دور میں کہ جب گھروں میں انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں، بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہتی ہیں، جب شادیوں پہ ڈول بجتے ہیں، گانے چلتے ہیں، بے حسی کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، آج کملی والے کی شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے اللہ کی عزت کی قسم، جو یہاں شریعت پہ نہ چلا وہ وہاں پل صراط پہ نہیں چل سکے گا، کہ وہاں دھن دھونس اور دھاندلی نہیں چلتی، وہاں صرف حضور کی غلامی چلتی ہے۔ جو یہاں شریعت پہ نہ چلا وہ پل صراط پہ نہیں چل سکے گا، کٹ کے جہنم میں گرے گا۔ اس لیے وقت ہے یہاں پہ اس کی پریکٹس کر لیں، شریعت پہ چلیں، شریعت پہ چلنا سیکھیں۔ جب حضور کے غلام ہیں تو غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، آقا کی مرضی چلتی ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں مرضی اپنی کریں اور پل صراط سے گزر جائیں، حضور کی مرضی پہ نہ چلے۔ بہو بیٹیوں کا لباس دیکھیں کیا بن چکا ہے، گھروں کا ماحول دیکھیں کیا بن چکا ہے، شادیوں کے رسم و رواج دیکھیں کیا بن چکے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جھوم رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، داد اور امداد دے رہے ہیں، مگر اگر ہاتھ کھڑے کرواؤں جو میں نہیں کرواؤں گا تو اکثریت بیٹھنے والوں کی عشاء پڑھ کے نہیں آئی اور فجر جا کے نہیں پڑے گی۔ یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ننگے سر آئے بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آداب سے ہی واقف نہیں تھے۔ آپ ہر سال یہ محفل کرواتے ہیں، کتنے لوگ ننگے سر آئے بیٹھے ہیں، اور ننگے سر کیوں آئے بیٹھے؟ اس لیے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آئے۔ عشاء پڑھی ہوتی تو سر پہ کوئی کپڑا رکھ لیا ہوتا اور وہ پڑھ کے سیدھے مجلس میں آ جاتے۔ ننگے سر آئے بیٹھے اور گمان غالب یہ ہے کہ وضو بھی کر کے نہیں آئے۔ محفلیں نہ رہیں، میلے بن گئے، میلے بن گئے کہ سگریٹ پینے کو جی چاہا، اٹھا کچ لگایا اور پھر محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مندر بھی اینٹ اور پتھر سے بنتا ہے، گرجا بھی اینٹ اور پتھر سے بنتا ہے، مسجد بھی اینٹ اور پتھر سے بنتی۔ آپ صرف نقشہ دیکھ کر پہچانتے ہیں یہ مندر ہے اور یہ مسجد ہے، سمجھ رہے؟ تو سوال یہ ہے جب محمد عربی کی امت ہیں تو پھر یار کی شکل بنا کے کیوں نہیں رہتے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ سمجھ رہے؟ نقشے سے پتہ چلتا ہے یہ مسجد ہے کہ مندر ہے۔ جب تاجدار کائنات کے غلام ہیں پھر حضور کی صورت کیوں نہیں بنائی؟ اگر من میں حضور کی محبت ہے تو چہرے کا نقش بدلا کیوں نہیں ہے؟ یہ توجہ طلب بات، جس کی صورت حضور سے نہ ملے، جس کی سیرت بھی حضور سے نہ ملے، پھر کہے میں امتی ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور کی اداؤں کو اپناؤ۔ یہ جو داڑھی ہے نا، اس پر تو توجہ ہی نہیں کسی نے دی۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو قسم کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور جانتے ہیں فرشتے کیسے قسم کھاتے ہیں؟ ہم انسان ہیں نا، ہم قسم کھاتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، یا ہم کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم۔ فرشتے جانتے ہیں کیسے قسم کھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والذی زین الرجال باللحا۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس اللہ کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اس اللہ کی قسم، ایک دوسرے کو جب بات کرتے کہتے ہیں اس رب کی قسم
جس نے مردوں کے چہروں کو داڑیوں سے سجاوٹ دی ہے. یہ داڑیاں یہ مردوں کا زیور ہے، یعنی مردوں کے چہرے کا حسن ہے داڑھی. ربیع الاول آتا ہے نا تو حضور کے نقش نالین کے بیج بنتے ہیں. بیج وہاں انگلینڈ حضرت جانتے ہیں، وہاں کئی لوگوں نے سونے کے بنوائے ہوئے، وہ یہاں لگا لیتے ہیں، ٹوپیوں پہ سجا لیتے ہیں، پگڑی پہ. لیکن یہ جس نالین پاک کا نقش ہے وہ نالین حضور کے جسم کے کس حصے میں رہا ہے؟ پاؤں مبارک. نالین حضور کے پائے مقدس میں رہا ہے. وہ جو شے حضور کے پاؤں میں رہی، مبارک پاؤں میں، اس کا نقش بنا کے تو نے سینے پہ لگا رکھا ہے. اور جو داڑھی مصطفیٰ کے چہرے پہ رہی اسے اس طرح سے مونڈ کر گندی نالی میں بہا رکھا ہے. ہم کس درجے پہ ہیں؟ میں اس تقریر کو تقریر نہیں سمجھتا کہ آنے والے کچھ سیکھ کے نہ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے. امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اللہ رب العزت کے آسمانوں کو کراس کر رہا تھا نا تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی، وہ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالقرون والزوائب. وہ فرشتے کہہ رہے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑیوں سے سجایا ہے اور جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے سجایا ہے. سبحان اللہ. فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. آج کیا ہوا؟ عورتیں بال منڈوا کے مرد بن گئیں، مرد داڑھی مونچھیں منڈوا کے عورتیں بن گئے. یہ صورتحال بن چکی. مردو مرد بنو، مرد بنو. روز رگڑا لگاتے ہو، وہ پھر نکل آتے ہیں بال، وہ بتاتے ہیں تو مرد ہے، وہ رگڑا لگا کے کہتے ہیں نہیں میں عورت ہوں، وہ پھر نکل آتے ہیں اگلے دن او مرد ہے تو مرد بن. یہ مردوں کی علامت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بے شک بے شک. امام الانبیاء کے غلاموں، فرعون کو ماننے والا ایک شخص تھا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو وہ نقالی کرتا تھا، نقل کرتا تھا، بہت ماہر تھا، ہر بندے کی نقل اتار دیتا. تو کچھ اوباش لڑکوں نے اسے کہا کہ کبھی جو پیغمبر ہے نا موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی نقل اتار. ہے کافر، ہے فرعون کو رب ماننے والا لیکن نقل اتارتا تھا. اس نے کہا پھر ٹھہرو میں ذرا ان کی طرح داڑھی رکھ لوں، انہی کی طرح میں کپڑے بنوا لوں، انہی کی طرح ڈنڈا بنوا لوں. عصائے موسوی جو تھا ڈنڈا بنوا لوں. اس نے سارا سامان، کپڑے بھی تیار کر لیے، حلیہ بھی بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور اعلان کر دیا کہ آج فلاں چوک میں اکٹھے ہو جاؤ، میں اللہ کے نبی کی نقل اتاروں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ چھوٹی چیزیں نہ سمجھو جو بیان کر رہا ہوں. وہ چوک میں نقل اتارنے لگا، کبھی ہاتھ یوں کرے، کبھی ڈنڈا یوں لہرائے، کپڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرح. صورت اس نے بنا رکھی ہے، اندر سے کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، نقل اتار رہا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے. عرض کی مولا کافر ہے، تیرے کلیم کی نقل اتار رہا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل گواہ ہو جا مجھے اپنی عزت کی قسم، جب سب فرعونیوں کو غرق کروں گا نا میں اسے نہیں ڈوبنے دوں گا. کیوں؟ اس کے جسم پر میرے یار کی ادا اتر چکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں ہو جس کے صرف جسم پر اترے اندر کفر ہو اسے نہیں ڈبویا جاتا. اور اگر تیرے تن پر شریعت ہو اور من میں مصطفیٰ تو دنیا کے سیلاب تجھے غرق نہیں کر سکیں گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہیں کر سکتی.
اگر تن سے من تک حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جلسے اس لیے ہیں کہ اپنی شکلیں حضور کی صورت سے ملاؤ, سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے چہرے حضور کے چہرے سے ملاؤ, بے شک بے شک بہت اس لیے کہ یہی ہماری آئیڈینٹی ہے, یہی پہچان ہے. اسلامک آئیڈینٹی ختم کی جا رہی ہے. یہاں تو ٹرانسجینڈر بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ عورتیں چاہیں تو آپریشن کروا کے مرد بن جائیں, مرد چاہیں تو آپریشن کروا کے عورتیں بن جائیں. اور اس پر ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بغیرت لوگ, حرام خور, رب رسول کے باغی لوگ اس پر تالیاں بجا رہے ہیں. استغفر اللہ. تم آج تالیاں بجا رہے ہو, تالیاں بجا رہے ہو. جنس تبدیل ہونے پر, یہاں کپڑے بدلنے پر میرا نبی لعنت بھیج رہا ہے. تم تالیاں بجا رہے ہو. تالیاں بجانے والوں, جب قبر میں اترو گے تو قبر کی دیوار بھی تالی بجائے گی, اور اس کی ایک بار کی تالی سارے قرضے اتار دے گی. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے تھے, ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر, ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر, وہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. بچاؤ اپنے آپ کو, حضور کی شریعت سے مت ٹکراؤ, تن سے من تک حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو امام الانبیاء کے غلاموں, ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرمائیں. کہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کا میلاد منانا دو وجوہات کی بنا پہ ضروری ہے. بے شک ماشاءاللہ. حضور کا میلاد دو وجوہ کی بنا پر ضروری ہے کہ منایا جائے. بے شک ماشاءاللہ. نمبر ایک, اس لیے منایا جائے کہ کوئی شخص حضور کو خدا نہ کہہ سکے. کیا بات, اس لیے کہ جس کا میلاد ہو وہ پیدا ہوتا ہے, اور خالق پیدا نہیں ہوتا, پیدا کرتا ہے. جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے. تو وہ نادان ہے جو میلاد سے روکتے ہیں. جب تک امت حضور کا میلاد منا رہی ہے, کبھی خدا نہیں بنا سکتی حضور کو. بے شک بے شک سمجھ رہے؟ بے شک ماشاءاللہ. تاجدار کائنات کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے. اور نمبر دو, حضور کا میلاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بدبخت انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لے. سلامت رہو سلامت رہو. یہ ذہن میں رکھیے, بیان کیا جائے تاکہ کوئی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لے. یہ منہ اور مسور کی دال, کیا بات, کوئی اپنے جیسا نہ سمجھ لے. آج ہم میلاد بیان کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں, تو وہاں سیرت بیان نہیں ہوتی, وہاں ٹائٹل لگاتے ہیں سیرت, کیونکہ سیرت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک تین چیزیں بیان نہ کی جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ فضائل مصطفیٰ نہ بیان کیے جائیں, خصائل مصطفیٰ نہ بیان کیے جائیں, اور شمائل مصطفیٰ نہ بیان کیے جائیں, تب تک سیرت بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے, تو مکہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا. کہتے ہیں اور حضور کی والدہ کا نام آمنہ تھا, تو اور کسی کی والدہ کا نام بھی تو آمنہ ہو سکتا ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا, تو اور بھی کوئی عبداللہ نام کا بندہ کسی کا والد ہو سکتا ہے. مکہ میں پیدا ہوئے, تو نے تاریخ بیان کی اور ٹائٹل سیرت بنا دیا. آؤ میں بتاؤں سیرت کیسے بیان ہوتی ہے. یہ سیرت بیان کر رہا ہے. حضور 9 ماہ تک ماں کے بطن مقدس میں رہے تھے, اور ساتھ بتائیں گے. دیکھو نا جی, ہمارے جیسے تھے نا, ہم بھی ماں کے پیٹوں میں رہے, وہ بھی رہے, تو ہمارے جیسے تھے. وہ اگلی بات بھی بتا اور ماں سے پوچھ کے بتا کہ جب تو پیٹ میں آیا تھا تو کتنی الٹیاں لگی تھی اس سے, پھر اچار کھاتی تھی, جی متلاتا تھا, طبیعت خراب ہوتی تھی, پھر مٹی چاٹتی تھی, پھر املی کھاتی تھی. جب تو آیا تھا تو جو کھاتی تھی الٹا نکلتا تھا. اب پوچھ حضور کی امی جان سے, وہ کہتی ہیں رب کا حبیب 9 مہینے میرے بطن مقدس میں رہا, اور الٹی آنا تو دور کی بات. فرماتی ہیں کھانا کھانے کے بعد جب ڈکار آتی تھی نا, اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सीरत है। तू तारीख बयान करता है, नाम सीरत देता है। सीरत बयान करनी है तो फातिमा के बेटों से पूछ। सैयदना इमाम हुसैन सीरत बयान कर रहे हैं। निकले ना, मदीना पाक के चौक में एक मजमा लगा था। आपने पूछा यहाँ क्यों मजमा लगा है? किसी ने बताया कि हातिम ताई का बेटा अदी अपने बाप की सखावत के किस्से लोगों को सुना रहा है। हातिम ताई सखावत में एक सिंबल है, अलामत जी, वो किस्से बयान कर रहा है। इमाम हुसैन हंस पड़े, फरमाया शेर हो मेरे नाना जान और किस्से दूसरों की सखावत के सुनाए जाए। बड़ी अजीब बात। चलो मैं भी तो सुनूं उसका बाप कितना बड़ा सखी था। अब करीब हुए, फरमाया अदी सुना है सखावत के किस्से बता रहे हो, तो मुझे भी सुनाओ ना तुम्हारा बाप कितना बड़ा सखी था। वो कहने लगा जी हजरत उसकी सखावत की मिसाल नहीं पेश की जा सकती, इतना बड़ा सखी था। एक बहुत बड़ी हवेली थी, 10 दरवाजे थे। हम देखते कि मंगता पहले दरवाजे पे आता था, सदा लगाता था ना, तो मेरे नाना उठ के उसको खैरात देते थे, मेरे वालिद खैरात देते थे। वही मंगता फिर दूसरे दरवाजे पे आ जाता, उठ के फिर खैरात देता, और मेरा वालिद खुद उठ के खैरात देता था, नौकरों को नहीं कहता था, और जुबान से जताता भी नहीं था कि तू तो पहले ले चुका है। वही मंगता तीसरे दरवाजे पे आता, फिर आवाज देता, मेरा वालिद उठता फिर खैरात देता उसे। वो 10 के 10 दरवाजों पे आता ना, तो बाप खैरात देता रहता था, जताता नहीं था कि तू पहले ले चुका है। हजरत इतना बड़ा सखी था। इमाम हुसैन हंस पड़े, फरमाया अदी नाराज नहीं होना, जिसको कमाले सखावत समझा ये तो नक्शे सखावत, जिसे कमाल समझा ये तो ऐब है सखावत। तू खुद कहता है 10 दरवाजे थे, बड़ी हवेली थी, तू खुद कहता है मंगता पहले दरवाजे पे आया, तेरे बाप ने खैरात दी, तू खुद बता रहा है फिर दूसरे पे आता था। बता जब पहले से ले चुकता था फिर दूसरे पे क्यों आता था? इसका मतलब है अभी जोली नहीं बरती थी, अभी तलब पूरी नहीं होती थी, तब दूसरे पे आता। तू कहता है दूसरे से लेकर फिर तीसरे पे आता था, तो तेरा बाप कैसा सखी था कि मंगतों को दरवाजे फिराता रहता था और मंगता फिर मंगता रहता था। इमाम हुसैन अब सीरत मुस्तफा बता रहे हैं, पर बात सुन, मेरे नाना की कोई बड़ी हवेली नहीं, एक ही दरवाजा है, कच्चा हुजरा है, दरवाजे पे टाट लटका रहता है, बोरी लटकी रहती। सुन, मेरे नाना के दरवाजे पर मंगता जो सदा लगाता था ना, तो उसकी पहली सदा पर नाना इतनी भीख देते हैं उसे जिंदगी भर किसी और दरवाजे पे जाने की हाजत ही नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी पहली सदा पर हुजूर इतना कुछ अता कर देते, मेरे नाना जान इतना दे देते हैं कि मंगता मंगता नहीं रहता, फिर दाता बन जाता। जिंदगी भर उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ इमाम आली मुकाम की बात न थी, तारीख पढ़ के देखो, जब मंगता गया था खैरात लेने तो अली हुजवेरी था, भीख लेके पलटा तो दाता गंज बख्श बन गया था। जब मंगते ने मुंह किया था मदीने की चौखट की तरफ तो सिर्फ मोहम्मद बाहू था, कमली वाले की भीख मिली तो सुल्तान और आरिफीन बन गया, और मंगते ने जब झोली फैलाई तो सिर्फ अहमद रजा था, भीख मिली तो आला हजरत बना। मंगते ने जब सदा दी थी तो अहमद सरहमदी था, भीख मिली तो मुजद्दिद अलमसानी बना। मंगते ने झोली फैलाई थी तो सिर्फ शमसुद्दीन था, खैरात पाक के पलटा तो शमसुल आरिफीन बना। और मंगते ने झोली फैलाई तो सिर्फ कमरुद्दीन था, मदीने की भीख मिली तो शेखुल इस्लाम बना। मंगता झुका था तो सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी था, और भीख मिली तो अमीरुल मुजाहिदीन बना। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس دروازے کے منگتے منگتے نہیں رہتے، کوئی داتا بنتا ہے، کوئی سلطان بنتا ہے، کوئی اعلی حضرت بنتا ہے، کوئی امیر المجاہدین بنتا ہے۔ ماشاءاللہ مدینے سے خیرات آتی ہے تو پھر رنگ یہ بنتا ہے۔ میں کئی بار چیلنج کر چکا ہوں، تحریک پر آج تک ظلم توڑے جا رہے ہیں، لبیک پر کارکن شہید ہوئے، گولیاں چلی، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے عاشق رسول نے مارے کھائیں اور مارے کھاں کے بھی ہنستا رہا۔ پولیس والے حیران ہو کے پوچھتے تھے تو ہنستا کیوں ہے مار کھا؟ تو وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ جن کی تم ڈیوٹی دے رہے ہو تمہیں نہیں دیکھ رہے، جس کی میں کر رہا ہوں مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی میں نے چیلنج کیا تھا، تم نے پوری قوت لگا دی تحریک کو کچلنے کے لیے۔ گنڈو، حرام خورو اور یورپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، تم نے کوشش کی تحریک کے کارکنوں پر اتنا ظلم ڈھایا جائے کہ تحریک دب جائے۔ آج بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، تم سارے آ جاؤ، سکوٹی گارڈ ہٹا دو، لیاقت باغ میں آ جاؤ، کسی بڑے میدان میں آ جاؤ، تم سارے آؤ، میں اس عاشق رسول کے صرف جوتے لے کے آتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آ جائے گی، اور تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے، اس کے جوتے بھی پھولوں میں ڈوب جائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس لیے جوانوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، جڑ جاؤ حضور کی چوکھٹ کے ساتھ۔ تن سے من تک حضور کا رنگ لے لو، شریعت کا رنگ لے لو۔ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، قبر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے لوٹو چوکھٹ دہلیز مصطفیٰ کی طرف، حضور کی چوکھٹ کی طرف آ جاؤ۔ معلوم نہیں کیا حشر ہونا ہے۔ ایک حضرت شیخ عمر بن مسلم فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو گورگن ہے قبریں کھودنے والا، میں آج اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کی پوری زندگی قبرستان میں گزری ہے، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے قبرستان میں؟ وہ شہر خاموشاں ہیں، شہر خاموشاں ہیں۔ قبریں ہمیں بھولی ہیں، ہم قبروں کو بھولیں، قبریں ہمیں نہیں بھولی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ کہتے میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا جی آپ قبریں کھودتے ہیں قبرستان میں، کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ اسی منظر نے میری غفلت کی پٹی بھی اتاری تھی، پہلے میں بھی غفلت میں تھا۔ کہتے ہیں میرا پیشہ ہے کہ میں 2 یا 3 قبریں نہ تیار رکھتا ہوں، 2 یا 3 قبریں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، مزدوری دے دیتے ہیں اس کی مجھے، اور اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی۔ تو 2 قبریں میں تیار کر چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا۔ خیال یہ تھا کہ 3 تیار کر کے نہ چھوڑ دیتا ہوں، جب کوئی گاہک لگے گا تو پھر۔ تو جب تیسری قبر کو میں کھودنے لگا، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں، اس کا تعلق تمہارے ساتھ۔ جب تیسری قبر کھودنے لگا اس سے نہ مجھے تپش آنے لگ گئی، سیک آنے لگا، قبر سے مٹی سے ہی تپش آنے لگ گئی، میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تو اس کے کنارے ایک جھاڑی سی تھی، اس پہ کپڑا ڈال کے نہ میں نے سایہ سا چھتری سی بنا لی کہ جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی مکمل کرتا ہوں۔ کہتا ہے جیسے تیسے میں نے اسے بھی مکمل کیا۔ اب 3 قبریں تیار تھیں اور میں سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے 2 سوار اترے ہیں،
سواری انہوں نے وہاں چھوڑی اور جو پہلی قبر تھی نا اس کے پاس آ گئے، ایک سر کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ وہ سر والا پاؤں والے کو کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے قلم اور کاغذ نکالا، کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ اس نے لکھ دی۔ وہ پھر دوسری قبر پہ آ گئے، پھر اس نے کہا اب اس قبر کے بارے میں فیصلہ لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے لکھ دی۔ وہ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی، حدت محسوس ہوئی تھی، گرمی لگی تھی۔ اس نے کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا، انگشت شہادت اور انگوٹھا دکھایا۔ اس نے کہا یہ درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ اتنی تنگ، اتنی تنگ، بس اتنی سی لکھ دو۔ لکھ دی اس نے، کاغذ سمیٹا، پھر سواری پہ بیٹھے اور آسمانوں کی طرف غائب ہو گئے۔ میرے رب نے مجھے یہ منظر دکھا دیا، قبروں کی حالت بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب میں درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ آج دیکھتا ہوں ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ قبریں نہ بھولو لوگوں، قبریں نہ بھولو، کون کون آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، لیکن میں حیران ہوا کہ جنازے میں 4 بندے تو وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا، 4 یا 5 بندے ساتھ جنازہ پڑھنے آئے تھے اور بندے ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری قبر مجھ سے پہلی خرید لی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے، یہ کون مر گیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شام میں نہیں ہوتی۔ ہم نے جنازے بھی تو باجی بنا دیے نا، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں کیوں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کے مرے ہیں تو میں بھی پڑھا ہوں۔ ہم بندوں کا تعلق پالتے رہے، خدا کا تعلق کاٹتے رہے۔ خدا کے لیے جنازے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا اتنا غریب تھا کہ ہم نے فنڈنگ کر کے، چندہ کر کے نا اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کی غریبی کی وجہ سے کسی نے اہمیت نہیں دی، کوئی جنازے پڑھنے نہیں آئے، اتنا غریب تھا۔ کہتا ہے میں نے مزدوری واپس کر دی۔ میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ، یہ غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگے سون اللہ کی عزت کی قسم، یہ سجدوں کا غریب ضرور تھا، یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر عبادت کا غریب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیسوں کا غریب تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ یہ گلی میں چلتے بھی حضور پہ درود پڑھتا رہتا تھا، اس کا اکثر وقت ہی مسجد میں گزرتا تھا، یہ ہر وقت وضو میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی جسے 12 میل لمبی اور چوڑی مل رہی ہے۔ وہ آئے اور دفن کر کے چلے گئے۔ میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں تھا، پھر ایک جنازہ آیا، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی، لیکن میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا تھا، 5واں بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کہتا ہے میں حیران ہوا پہلے سے بڑھ کر، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا، اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے یہ کون مرا ہے، یہ کوئی پردیسی تھا، مسافر سفر میں مرا ہے، اور ہم نے مسلمان سمجھ کے چندہ کر کے نا کفن دفن کر کیا، یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ بابا کہتا ہے میری چیخ نکلی، میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کوئی مدینے والے کا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے، اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی۔ میں نے کہا اس کار خیر میں میرا حصہ ہو جائے۔ آئے دفن کر کے چلے گئے، میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ اب دیکھتے ہیں اب کون آتا ہے۔ وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آیا، جنازہ کیا تھا، پیچھے ہر قسم کے لوگ تھے، امیر بھی تھے جنازے میں، غریب بھی تھے، ایک بھیڑ لگی تھی۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی، اور جو میت تھی نا، میت
جس چارپائی پہ تھی اوپر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی، مخمل کی چادر پڑی اور اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی. انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی. میں نے انہیں الگ کر کے پوچھا کچھ ساتھیوں کو، میں نے کہا یہ کون مر گیا، کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بیوی مر گئی. ایک امیر آدمی کی بیگم صاحبہ مر گئی ہیں. میں نے کہا ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ کہنے لگے دولت کی کثرت نے انہیں رب رسول کا باغی بنایا ہوا تھا. نمازوں کے وقت بھی ان کے گھر کے مصلے ویران رہتے تھے. گھر کی الماری میں قرآن پڑھا ہے مگر پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. یہ میک اپ کر کے بازاروں میں بے پردہ پھرتی تھی، خود بھی غافل تھی، اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی. وہ کہتا ہے عامر بن مسلم اس دن میری پٹی بھی اتری غفلت کی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، تم چودھری ہو، ملک ہو، مار ہو، ڈاکٹر، انجینئر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، سنو یہاں قبروں کے اندر عہدے نہیں چلتے، ذاتیں نہیں چلتے، یہاں صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے. اس لیے ڈرو اس وقت سے ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والوں. اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ دوسروں کی زمینیں دبانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، انڈیا کی فلمیں دیکھنے والوں اور ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والیوں اور شادیوں پر ڈھولکیاں بجانے والیوں اور بے پردہ ہو کے ویڈیو اور فلمیں بنوانے والیوں، اگر یہ فیصلے ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اور قبر سے بچ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے. تو جب بچ نہیں سکتے تو پھر کیوں نہ تیاری کی جائے؟ کوئی ہے جو قبر سے بچ سکے؟ تو جب نہیں بچ سکتے پھر تیاری کرو. ہم نہیں سنتے جو حضور سنتے تھے وہ فرماتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں بعض قبریں چیخوں سے بھری ہوئی، چیخوں سے بھری ہوئی. اور چیخ کر کیا کہتے ہیں قبروں والے؟ حل من احد من یذکر غربتنا، دنیا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ جو غریبوں سے نفرت کرتے تھے وہ آج قبروں میں غریب ہو گئے، کیونکہ جو وہ جوڑتے رہے وہ تو بینک میں رہ گیا، وہ تو تجوریوں میں رہ گیا. جو سجدوں کا نور تھا وہ پیشانی میں نہیں تھا، تلاوت کے لیے زبان عادی نہیں تھی، پاؤں میں مسجد کی طرف چلنے کا نور نہیں تھا. تو بڑے بڑے دنیا کے امیر آج قبروں میں غریب ہو گئے. یہ جو لاہور ہے نا یہ بڑا عجیب شہر ہے، بڑا عجیب شہر ہے کہ وہاں قبروں میں بادشاہ بھی لیٹے ہیں، فقیر بھی لیٹے ہیں، فقیر بھی لیٹے ہیں. ادھر اگر قطب الدین ایبک لیٹا ہے نا، بادشاہ وقت تھا، تو دوسری طرف حضرت میاں میر لیٹے ہیں. ادھر اگر ملکہ نور جہاں لیٹی ہے، مغلیہ خاندان کی نور جہان ملکہ، تو ادھر حضرت بی بی پاک دامنہ لیتی ہیں. دریائے راوی کے دو کنارے ہیں، دونوں کناروں پہ دو قبریں بنی. ادھر جہانگیر لیٹا ہے، ادھر میرا داتا مصطفیٰ کا فقیر لیٹا ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں جب داخل ہوا، ایڈمیشن لیا تو لاہور دیکھنے کا شوق تھا، تاریخی مقامات. اللہ کی عزت کی قسم ایک ہی دن میں ہم 3-4 ساتھی گئے تھے. داتا کے مقبرے پر بھی گئے اور جہانگیر کے مقبرے پر بھی گئے، داتا صاحب کے مزار پہ بھی گئے. آنکھوں سے دیکھا وہاں لان میں گدے اور کتے پھر رہے تھے. یہ بادشاہ تھا، تخت والا تھا، تاج والا تھا. داتا کے مزار پہ گئے جو مصطفیٰ کے مصلے والا تھا، جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور رہتا تھا، جو جھگی میں رہنے والا تھا. وہاں گئے تو انہوں نے بتایا آج کی بات نہیں، 900 سال ہو گئے محمد عربی کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جنرل ضیاء الحق مرا، جنرل تھا، میڈل لگے تھے، یونیفارم میں تھے. آج اس کی قبر کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. جنرل آصف نواز مرا، میں اس کے گاؤں میں خطاب کے لیے گیا، ویرانے میں قبر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے ایک فون پر پوری آرمی حرکت میں آ جاتی تھی، گارڈ آف آنر پیش کیے جاتے تھے. وردیوں میں مرے ہیں جنرل، مگر آج قبریں ویران ہیں اور میرے داتا نے ایک دن وردی نہیں پہنی.
شمس العارفین نے ایک دن وردی نہیں پہنی، وہ ہر وردی والا آ کے سلامی دے رہا ہے. نہ امیران تے نہ وزیران دے دیوے بلدے صدا فقیران دے. اس لیے کہہ رہا ہوں ماں بہنوں بیٹیوں، جڑ جاؤ حضور کی چوکھٹ کے ساتھ. یہ ٹرانسجنڈر بل پیش کر رہے ہیں ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم جنس بدلنے کی بات کر رہے ہو، یہاں تو لباس بدلنے پر حضور نے لعنت بھیجی. صحابہ کہتے ہیں جو صرف رحمت بن کے آئے تھے حضور. امام الانبیاء نے منبر پر فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل. کہ امام الانبیاء نے منبر پر فرمایا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ کپڑے عورتوں جیسے پہنتے ہیں، اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو حضور نے فرمایا جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ کپڑے مردوں جیسے پہنتے. لباس رکھو مردوں والا. یہاں لباس پر مجھے حضور شیخ الاسلام کی بات یاد آ گئی. آپ جانتے ہیں آپ سفید رنگ کا ایک کرتا پہنتے تھے، نیلے رنگ کی چادر باندھتے تھے. تو وہاں اسلام آباد میں نا جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک مشائخ کانفرنس کال کی گئی جس میں ساری گدیوں کے پیر گئے. تو یہ اسی چادر میں نہ چلے گئے، اسی کھڑتے میں چلے گئے. تو وہ تو بڑے جبے کبے پہن کے آئے تو جو دنیا دار پیر تھے، کہ سارے پیر بھی تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی پیر ہوتے ہیں پیر نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہیں ساتھیوں نے کہا حضرت جی وہاں جنرل بیٹھے ہوں گے، وزیر بیٹھے ہوں گے، وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، اور آپ اس لباس میں جا رہے ہیں ضیاء کو ملنے. محمد عربی کا فقیر جلال میں آ گیا پر میں چپ کرو، اور جس لباس میں قمر الدین خدا سے مل سکتا ہے ضیاء سے کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو نہ قالینوں سے ہوتی ہے نہ دستاروں سے ہوتی ہے، نہ قالینوں سے ہوتی ہے نہ دستاروں سے ہوتی ہے. بشر کی آبرو کچھ اور معیاروں سے ہوتی ہے. انسانیت کی پہچان لباس سے نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں کہ زیادہ قیمتی کپڑے ہو تو وہ انسان ہوتا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کتنے قیمتی لوگ دیکھے کہ جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور کتنے قیمتی لباس دیکھے جن کے اندر انسان نہیں تھے، بھیڑیے تھے. اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں اپنی شکل و صورت کو عورتوں والا رکھو. عورت پردے کا نام ہے. عورت کا معنی پردے کی شے ہے. مردوں کی طرح بے پردہ نہ پھرو. ایک بڑی سی چادر بنا لو، گھر سے نکلنا ہے تو چادر کی لپٹ میں نکلو تاکہ رحمتوں کے سائے میں جاؤ اور رحمتوں کے سائے میں ہی واپس لوٹو. جو بے پردہ نکلتی ہیں نا یہ یاد رکھیں وہ لعنتوں میں جاتی ہیں اور لعنتوں میں ہی واپس آتی ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جتنے اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں سب پر لعنت. اور ان سب کی اکٹھی لعنتیں پھر اس ایک پر ڈالی جاتی ہیں کہ یہ نہ نکلتی تو وہ گناہگار کیوں ہوتے. اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں پردے میں رہا کرو، اسلامی لباس پہنو، اسلامی کپڑوں کی فکر کرو. تم فلمی ناگنوں کو ماڈل نہ بناؤ. اللہ توفیق دے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں بن جاؤ. انہی پر خطاب ختم کر رہا ہوں. عید کا چاند نکلا، مدینہ پاک میں عید کا چاند نکلا. حضور خاتون جنت کے گھر تشریف لائے، بیٹی کے گھر. فرمایا فاطمہ مبارک ہو، عید کا چاند نکلا ہے. عرض کی ابا جی آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا فاطمہ تو نے عید کا چاند دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا. فرمایا سامنے تو چمک رہا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابا جی اسی لیے نہیں دیکھا کہ جس پر اتنی نظریں لگی ہیں فاطمہ اسے کیسے دیکھے. سمجھ رہے؟ جس پر اتنی نظریں جمی ہیں فاطمہ اسے کیسے دیکھے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں ہاتھ سے یہ ٹچ موبائل گراؤ، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں اٹھا لو. جوانوں ٹچ موبائل چھوڑو، ہاتھوں میں سورہ یاسین رکھو
اور گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ. دعوت دیتے ہو گھر میں کہ حضور آئیں گھر میں, آنے سے پہلے یار کے آنے کے قابل تو بناؤ. پہلے یار کے آنے کے قابل تو بناؤ گھر کو, پھر حضور کو دعوت دو کہ گھر میں تشریف لا. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں, ہم بڑے فتنوں کے دور میں ہیں. حضور نے خبر دی تھی صبح مومن ہوگا بندہ, شام تک کافر ہو چکا ہوگا. بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ میں اپنا فریضہ ادا کر کے جا رہا ہوں. حکومت کا ایک شعبہ ہے, یہ جو ڈیم بنے ہیں نا, وہاں ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جب سیلاب کا خطرہ ہو تو اعلان کرو کہ لوگ اپنی جان اور سامان بچا لیں. جب سیلاب کا خطرہ ہو نا, پھر وہ اعلان کرتے ہیں میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں سیلاب آ رہا ہے, اپنا سامان اور اپنی جان بچا لو. تو ہم تاجدار کائنات کی نوکری میں ہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں, اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے ملک میں بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے, بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے, بے غیرتی کا سیلاب آ رہا ہے. بچا سکتے ہو تو اپنا ایمان بچا لو, اپنا دین بچا لو. اس لیے اپنے آپ کو حضور کی چوکٹ کے ساتھ جوڑ دو, تن سے من تک حضور کے غلام بن جاؤ. چونکہ محفل نعت ہے اور کثیر تعداد میں باہر سے معزز مہمان تشریف لائے ہیں, کچھ سٹیج پہ بھی جلوگر ہیں, تو اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.